تمہارے اگلے اور پچھلے روتے آئے ہیں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے بارے میں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں حسین احمد مدنی صاحب کی کتاب ہے، اس کا صفحہ 42 ہے، اور اس میں حسین احمد مدنی، اب جو موجودہ نسل آ رہی ہے آپ کی، وہ تو عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کی تعریف کرتی ہے ریال اور چندے لینے کے لیے، اور تمہارے بزرگ کیا کہہ کر گئے وہ سنو۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی ابتدائے 13ویں صدی میں نجد عرب سے ظاہر ہوا۔ چونکہ یہ خیالات باطلہ، عقائد فاسدہ رکھتا تھا، اس لیے اس نے اہل سنت والجماعت کے قتل و قتال کیا، ان کو بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا، ان کی اموال کو مال غنیمت اور حلال سمجھتا رہا، ان کے قتل کرنے کو باعث ثواب و رحمت شمار کرتا رہا۔ اہل حرمین کو خصوصاً، اہل حجاز کو عموماً اس نے تکلیف شاقہ پہنچائی۔ سلف صالحین اور اتباع کی شان میں نہایت گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے۔ بہت سے لوگوں کو بوجہ اس کی تکلیف شدیدہ کے مدینہ اور مکہ چھوڑنا پڑا۔ ہزاروں آدمی اس کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ الحاصل وہ ظالم، باغی، خونخوار، فاسق شخص تھا۔ اسی وجہ سے اہل عرب کو خصوصاً اس کے اور اس کے اتباع کرنے والوں سے دلی بغض تھا اور ہے، اور اس قدر ہے کہ اتنا قوم یہود سے ہے، نہ نصارہ سے ہے، نہ مجوس سے ہے، نہ ہنود سے ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تمام چیزیں جو تم نے بیان کی ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ پر جھوٹ ہے۔ انہوں نے اہل سنت کو قتل نہیں کیا، اہل سنت کے مال نہیں چھینے، یہ الزام ہے، یہ جھوٹ ہے محمد الوہاب رحمہ اللہ پر۔ وہ متشدد نہیں تھے، وہ فاسق نہیں تھے، وہ باغی نہیں تھے، وہ تجدید کرنے والے تھے، مسلمانوں کے لیے اس کے دین کی تجدید کر کر کے مجدد تھے، وقت کے امام الدعوہ تھے، شیخ الاسلام تھے۔ ایمان کو، اسلام کو، توحید کو پھر اس دنیا پر غالب کیا محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے۔ محمد بن الوہاب کا عقیدہ تھا کہ جملہ اہل عالم، تمام مسلمانان دیار مشرک و کافر ہیں، ان سے قتل و قتال کرنا، ان کے اموال کو ان سے چھین لینا حلال اور جائز بلکہ واجب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طارق جمیل صاحب جو باتیں آپ فرما رہے ہیں، چونکہ دبے ہوئے لفظ میں آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے حسین احمد مدنی آپ سے پہلے کھل کر امام الدعوہ، توحید کے پاکیزہ عمل کو قائم اور دائم رکھنے والے شیخ محمد بن الوہاب رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کے بزرگ اور حضرت فرما کر گئے ہیں۔ درختوں کی پوجا کرنے والوں، درختوں پہ دھاگے ٹانگنے والوں، بابا واحد علی سرکار کے درخت کی پوجا کرنے والوں، آؤ ایک درخت کی کہانی ہم بھی آپ کو سناتے ہیں۔ مسند احمد میں، ابو داؤد میں ہے۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حنین کے لیے نکلے۔ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، قریب قریب زمانہ کفر چھوڑ کر آئے تھے۔ وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكِفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوتُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاتٍ، مشرکین کا ایک بیری کا درخت تھا جس کے سائے کے نیچے وہ بیٹھا کرتے تھے، اس کے اوپر برکت کے لیے اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے۔ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول، اجعل لنا ذات انوات كما لهم ذات انوات، ہمارے لیے بھی ذات انوات ایک درخت بنا دیں جیسے مشرکین کا درخت ہے، وہ اس کے نیچے برکت لینے کے لیے بیٹھتے ہیں، برکت کے لیے اپنے اسلحے کو ٹانگتے ہیں۔ صحابہ نے سجدہ کرنے کی بات نہیں کی، طواف کرنے کی بات نہیں کی، یہ کہا جیسے وہ برکت لینے کے لیے اسلحہ لٹکاتے ہیں، ہمارا بھی ایک درخت ہو، ہم بھی اس کے نیچے بیٹھ جائیں۔ فقال رسول اللہ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ انہا سنن، یہ تو پرانی قوموں کا طریقہ ہے۔ قلتم والذی نفسی بیدی کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، تم نے وہی کہا جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے ایک الہ بنا دو، ہمارے لیے ایک معبود بنا دو جیسے ان کے لیے الہ ہے۔ قال انکم قوم تجہلون، انہوں نے کہا تم جاہل قوم ہو۔ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلے گزر جانے والی قوموں کی سنتوں پہ چلو گے۔ اور پیارے حبیب علیہ السلام کی یہ حدیث بھی پوری ہو گئی۔ آج کلمہ پڑھنے والی یہ قوم درختوں کی پوجا کرنے میں وہی کام کر رہی ہے جو سابقہ امتیں کر کے گئی۔ امام ابو بکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تم پہ رحم فرمائے، جب تم دیکھو کسی جگہ پہ بیری کا درخت ہو یا کوئی درخت جس کے لیے لوگ سفر کر رہے ہیں، اس کی تعظیم کر رہے ہیں، وہاں آ کر دھاگے لٹکاتے ہیں، اس سے صحت و شفا کی امیدیں رکھتے ہیں، اس پہ کیلے گاڑتے ہیں، اس پہ کپڑے باندھتے ہیں،
تو یاد کر لو وہ آج کے دور کا ذات انوات ہے، اسے کاٹ ڈالو۔ جب حکومت ملے اہل توحید کو، غیر اللہ کی عبادت کی ہر نشانی کو مٹا دیا جائے۔ حافظ ابو محمد عبد الرحمن بن اسماعیل الشافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شرک کی ایک صورت جو آج کے دور میں فتنہ بن کر پھیل چکی ہے، جسے شیطان لعین نے عوام کے لیے بڑا مزین بنا کر پیش کیا، وہ ہے کہ شیطانی القاء سے کچھ درختوں کو، کچھ پتھروں کو، کچھ بوہڑ کے درختوں کو ایک شیطان کا چیلا اٹھتا ہے، وہ کہتا راتی میں نو خواب آیا سی، بابا جی نے کہا سی بھی ایتھے میں چیلا کٹیا سی، ایتھے بہ جا۔ وہ کہتا مجھے خواب آیا تھا یہاں بیٹھ جا، وہ کہتا مجھے خواب آیا تھا یہاں بیٹھ جا۔ ہر کوئی اپنے اپنے خواب کے بہانے پر درختوں کو پوج رہا ہے، قبروں کو پوج رہا ہے، بابا جی کے حجروں کو پوج رہا ہے، جس کی بنیاد خواب ہے۔ خواب میں بابا جی آئے تھے، اور خواب خوب کا کوئی چکر نہیں، پیٹ کا دھندا چلانے کے لیے ساری بیماری ہے۔ آپ کو نہیں یقین، میں یقین کروا دیتا ہوں۔ یہ 2 مہینے پہلے پاکستان کا ایک ٹیلی ویژن ہے سما ٹی وی، سما ٹی وی نے ایک پیر صاحب کا انٹرویو کیا۔ اس پیر صاحب نے آ کر کہا، اس کے ماتھے پہ اللہ لکھا ہوا، کہا اللہ کے نبی رات خواب میں آئے تھے، میری ملاقات ہوئی، میرے ماتھے پہ اللہ لکھا گیا۔ اگلی رات موسیٰ علیہ السلام مجھے خواب میں ملے، میری کمر پہ پورا کلمہ لکھا گیا۔ یہ قرآن اللہ کے نبی نے دیا، یہ مصلی شریف بھی اللہ کے نبی نے دیا، اور اس پر پوری آیت لکھی ہوئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یہ دودھ کا پیالہ دیا، 6 دن گزر گئے، دودھ خراب نہیں ہو رہا، مجھے بشارتیں مل رہی ہیں، معجزات مجھے مل رہے ہیں، اور نبی کہہ رہے ہیں جو معجزہ تجھے دیا جا رہا ہے آگے کیوں نہیں بتاتا؟ تو میں نبی کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے ٹی وی پہ انٹرویو دینے آیا ہوں۔ جب پہلا پروگرام شوٹ کیا تو نیئر بھائی نے، تو اس کے بعد میرے ماتھے پہ بھی اللہ کا نام آ گیا۔ فضیلت حضرات، یہ میں ویٹ کر رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا رک کے بتاتی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آصف بھائی کا جو، آصف بھائی ذرا سامنے دیکھ لیجیے گا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ماتھے پر اللہ کتنا واضح نقش ہے۔ کوئی دن خاموش کچھ دن تو آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا یہ ہوا کیا ہے؟ میں تو بہت زیادہ پریشان تھا کہ میرے ساتھ کیا، اور اسی وجہ سے میں نے علماء سے رابطے کیے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہونا شروع ہو گئی کہ آپ خاموش نہ رہیں، آپ اسے عام کریں، یہ ہمارا حکم ہے۔ تو پھر ہم نے اسے یوں عام کرنا شروع کیا۔ ایک چینل پہ بات چلی، 2 اخباروں میں چلی، اس میں میرے جسم پہ اسم اللہ تھا، صرف اللہ لکھا تھا۔ تو ہزاروں لوگوں نے آگے دیکھا تو پورا کلمہ میرے جسم پہ آ گیا، مختلف جگہوں پر آیا، وہ چلا گیا، لیکن یہاں جو پورا کلمہ آیا وہ ابھی بھی ہے۔ اس کے بعد معجزات ہوتے گئے، اے قرآن پاک کا تحفہ مجھے ملا۔ یہ آپ کو غیبی طور پہ ملا؟ یہ غیبی طور پر۔ اس کے بعد ایک دودھ کا پیالہ جو ہم اس کے بعد کافی دوبارہ بشارت ہوئی کہ آپ اسے عام کریں، آپ جو مطلب خاموش نہ رہیں۔ پیالہ بھی آپ کو غیبی طور پہ ملا؟ جی، یہ اس طرح ملا کچھ کہ میں ایک دن تہجد کی نماز پڑھ کے ایسے پریشان ہو کے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ دودھ کا کہ اتنے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اور اللہ کے حکم کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن کوئی بڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں آگے۔ تو سجدے میں جا کے رونے لگا۔ ہاں، اور اب تک آپ کی پیٹھ پر واضح نقش ہو چکا تھا۔ اچھا، اور قرآن پاک آپ کو غیبی طور پر ہوا میں اس طرح نظر آنے لگا؟ یہ آپ کے پاس ہاتھ میں نظر نہیں، میں نے اس کو خود اٹھایا۔ خود آپ نے ہوا میں سے اٹھایا؟ جی، میں نے خود اٹھایا، بغیر سارے کے تھا یہ۔ اور یہ دودھ جب میں سجدے میں جا کے رونے لگا تو جیسے اٹھا میرے آگے یہ دودھ، اور یہ پھول اسی طرح تازہ ابھی بھی، یہ دودھ اسی طرح ہے، اس کا ذائقہ بھی اسی طرح ہے ابھی بھی۔ یہ دودھ اور یہ گلاب کے جو پھول ہے یہ بالکل ایز اٹ از آپ کو ملا؟ تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا، 1 ہفتہ ہو گیا، لیکن یہ پھول بھی اسی طرح تازہ۔ یہ کب ملا آپ کو؟ یہ 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے، آپ جس سے میرا حوصلہ کرنے سے پہلے 2-3 دن پہلے، جس سے میرا اور حوصلہ بڑھ گیا۔ اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ پاکستان میں بے روزگاری زیادہ ہے، دیہڑی کرے گا انہیں پیسے نہیں لبنے، اس کھاتے جو پیسے چنگے لب دینے۔ اور ظالم، تو نے اپنے ماتھے پہ اللہ لکھوایا ہے، کیا تو باتھ روم میں نہیں جاتا؟ تیری کمر پہ کلمہ لکھا ہے، کیا تو جنبی نہیں ہوتا؟ اس کی بیوی بھی ساتھ آئی ہوئی، بیوی کہتی میں روٹی پکانی ہے، روٹی کے اوپر اللہ لکھا جاتا ہے۔ اور جب سے میرے جسم پہ اللہ کا نام آیا ہے، اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی برکت ڈال دی ہے کہ جب بھی یہ روٹیاں پکاتی ہیں، اس پہ جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے، روٹیاں ویسے ہی پکاتی ہیں تو ان پہ اسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، مختلف قسم کی آیتیں نمایاں اور قدرتی طور پر آ رہی ہیں، اور ہمیں مزید ہدایت ہو رہی ہے کہ اسے آپ عام کرتے چاہیں۔
ارے روٹی پکانے سے پہلے یہ 3 انگلیاں زور سے اس روٹی کے اوپر چھاپ دو, یہ یوں انگوٹھا چھاپ دو, جب وہ الٹی ہوگی تو اللہ نہیں بن جائے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور وہی ہوا. آج سے 15-20 دن پہلے وہ خبیث پکڑا گیا, وہ مردود پکڑا گیا, پولیس کے 4 لیٹر اس کو لگے اور اس نے فوراً بتا دیا میں نے فلانے سے کھدوائی کروائی تھی. بائیس رمضان تو کراچی بندی اکاؤنٹ میں گزارا کی ہے وہ زیادہ سردار اس کو بلایا جس نے اپنا نام آصف محمود مد رفیق صاحب نے جنرل بتلایا, جس سے بڑی بات کی گئی, جس نے کچھ عجیب و غریب باتیں بتائی اور اپنے جسم پہ, پشت پہ کلمہ اور چھاتی پہ اور پیشانی پہ اللہ کا نام ظاہر ہونا بتایا, جس کا میڈیکل کروایا گیا. میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کے مطابق یہ خود کرتا ہے اور قدرتی نہیں, جس سے معلومات کی گئی, جس نے بتایا, خود بھی بتایا کہ اس نے یہ ایک دوست کے ذریعے لکھوایا ہے جس کا نام ریس بتلا ہے, اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. سر اس کے پولیس نے اس کے جو ایف آئی آر جو پرچے ہوئے ہیں وہ کون کون سے کیے ہیں اس کے بعد؟ دفعات 295 اے پی سی 419 420